السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو پلانٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کی نظم زمین کرب و بلا اس نظم کے سوالات و جوابات حل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی نظم کا خلاصہ دیکھا تھا اور نظم کو سمجھا بھی تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اوپر دیے گئے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے۔ آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال۔ نظم بغور پڑھیے اور دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، نظم زمین کرب و بلا کی صنف لکھیے۔ جواب، نظم کی صنف مرثیہ ہے۔ سوال نمبر 2، مرثیے کے قسموں کے نام لکھیے۔ جواب، مرثیے کی 2 قسمیں ہیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ سوال نمبر 3، نظم کے شاعر کا نام اور ماخذ لکھیے۔ جواب، نظم کے شاعر کا نام وحید اختر ہے اور نظم کا ماخذ کربلا تا کربلا ہے۔ سوال نمبر 4، نظم میں استعمال کیے گئے زمین کرب و بلا کے دیگر نام تحریر کیجیے۔ جواب، خاک شفا، صدف اور دشت یہ وہ لفظ ہیں جو زمین کرب و بلا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5، معرکہ کربلا شروع ہونے کی وجہ بیان کیجیے۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے کوفہ بلایا۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے کنارے خیمہ زن ہوا تو ہتھیاروں سے لیس یزید کا لشکر آن پہنچا۔ اس نے قافلے کو گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے یزید کے بیعت کا اصرار کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ در پہ آزاد ہو گئے اور معرکہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال نمبر 6، معرکہ کربلا واقع ہونے کی تاریخ اور مہینے کے نام لکھیے۔ جواب، 10 محرم الحرام معرکہ کربلا واقع ہونے کی تاریخ ہے۔ سوال نمبر 7، نظم میں استعمال کی گئی 2 تشبیہوں کی وضاحت کیجیے۔ جواب، نظم میں صحرا کو دل حاسد سے اور دریائے کو کم ظرف کے وعدے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اسی طرح دشمنوں کے نلغے میں گرنے کے بعد صحرا بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ دریا پر چونکہ دشمنوں کے پہرے تھے، اس لیے کنارے تک پہنچنا قافلے والوں کے لیے بے حد مشکل اور کٹھن کام تھا۔
یعنی دریا کی مثال کم ظرف کے وعدے کی طرح تھی۔ جس طرح کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے، اسی طرح دریا بھی قافلہ والوں سے پھر گیا تھا۔ اگلا سوال، اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ شعر ہے، جب قصب کی برج سے کیا صدف نے انکار، سوداگر خوب جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار، شرع حق کے مقابل ہوا آمدہ پکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جب سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید کے سپاہی اپنے جسموں پر آلات حرب سجا کر میدان میں اتر آئے۔ میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے ہتھیار دکھائی دینے لگے۔ باطل حق کے مقابل آ کھڑا ہوا، وہ ظالم و جابر تھے، بے حس و مردہ ضمیر تھے، ان کے دل رحم سے عاری تھے۔ اہل ایمان طاقت و تعداد کے لحاظ سے باطل کے مقابلے میں تھوڑے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا جوش و خروش تھا۔ وہ صبر و تحمل کے ساتھ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور مورخ وقت حق و باطل کی تفصیلات تاریخ کے اوراق میں رقم کرتا رہا۔ اس بند میں حق و باطل کے مابین تصادم کی منظر کشی کی گئی ہے اور تاریخی انسانی کے ایک دردناک سانحے کو قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حق پرستوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ثابت ہوگا، اس لیے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ سوال نمبر 9، نظم میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دوسرا لقب لکھیے۔ جواب، نظم میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب شبیر ہے۔ سوال نمبر 10، نظم سے کسی بند میں آنے والے ردیف اور قافیہ لکھیے۔ جواب، نظم کے دوسرے بند میں آنے والے قافیہ تابا، جانا، پیما، ساما، ترائی اور خدائی ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں آنے والے ردیف ہے ہماری، یہ ہے۔ اگلا سوال، ذیل کے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پر آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ جواب، اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ قافلے والے سرزمین کرب و بلا میں خیمہ زن ہو کر اطمینان کا سانس بھی نہ لے پائے تھے کہ مکار و فریبی دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ کل تک جو حلیف تھے آج حریف بن گئے بیٹھے تھے، انہوں نے آنکھیں پھیر لی تھی، لخ و دخ صحرا دل حاسد کی طرح تنگ اور چھوٹا نظر آنے لگا تھا۔ جس طرح کم ظرف اور کمینے اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، اسی طرح دریا نے بھی اپنا رخ پھیر دیا تھا۔
हालात यकसर बदल गए थे। खून से लोगों की शहादत मुक़द्दर बन चुकी थी। इन तमाम बातों को शायर ने बेहद दिलकश पैराए में बयान किया है। इसके बयान से उसलूब का हुस्न झलकता दिखाई देता है। अगला सवाल, मरसिया ज़मीने कर्ब व बला के पहले और आखिरी बंद में तज़ाद के अशार हैं, इन्हें लिखिए। पहले बंद में किसी शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल नहीं की गई है। आखिरी बंद के पहले शेर में ये सनत मौजूद है। जब कस्ब की बैत से किया सदक़ ने इनकार, सौदागर हों जिस्म पे सजने लगे हथियार। आज की वीडियो में हमने नज़म ज़मीने कर्ब व बला इसका खुलासा देखा, सवालात जवाबात देखे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।